بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ سی ایس ایس اسلامیات 2025 کا جو کویسچن پیپر آیا اس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر بھی چکے ہیں 2 کویسچن، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس پھر بھی اس حوالے سے سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تو میں بریفلی اوور آل پیپر کا انالیسز اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جو پہلا کویسچن آیا ہوا تھا کہ سماجی امن کے قیام میں مکارم اخلاق کی اہمیت کیا ہے، تو یہ پہلا کویسچن ہے۔ بنیادی طور پہ میری سی ایس ایس سراج اسلامیات میں جو چیپٹر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک انفرادی شخص کے لیے نمونہ عمل، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بلند اخلاق ہیں اور ان کو جیسے ڈسکس کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کیسی زندگی گزاری، اور اس میں جیسے حضرت خدیجہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے آپ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ان کے لیے کماتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے لیے مددگار رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ماحول کی صفائی کے حوالے سے جو آپ کے ارشادات ہیں، کائنات کا توازن نہ بگاڑو، اس کے حوالے سے آپ کے ارشادات ہیں۔ تو اگر آپ اس کویسچن کو کتاب میں سراج اسلامیات میں دیکھتے ہیں تو یہ پورا کویسچن وہاں پہ اٹیمپٹ ہوا ہے۔ اصل پرابلم اس مرتبہ 2025 میں یہ رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پیپر میں کویسچن جو پڑھنا ہے اور اس کی جو کمپریہنشن ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں پرابلم ہوئی ہے، اور وہ لنک نہیں کر پائے کہ یہ سوال جو ہے بنیادی طور پہ اگر ہم اپنے سلیبس میں جا کے دیکھیں تو کون سا کویسچن ہے جہاں سے یہ آیا ہے۔ جہاں تک دوسرا کویسچن ہے فرض کفایہ، اس کو ہم آلریڈی اپنی ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کون سے امور جو ہیں وہ فرض کفایہ میں آتے ہیں۔ اس میں نماز جنازہ ہے، جہاد ہے، سیکورٹی کے ادارے ہیں، وہ نیب ہے، وہ ایف آئی اے ہے، اور اسی طرح تعلیم اور تبلیغ اور یہ ساری چیزیں۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو یہ سوال کتاب میں تو اس صورت میں موجود نہیں تھا، قدر ایک نیا سوال تھا۔ ہاں، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اسلام کا جو فقہی قانون ہے اور فقہی ضوابط ہیں اور اس حوالے سے جو اسلام کی فقہ ہے اس کو اس نے ٹچ کیا اور ڈسکس کیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سوال بالکل نیا سوال تھا اس حوالے سے۔ تیسرا جو ہمارے پاس اس کے حوالے سے سوال ہے، اور ویسے دیکھا جائے تو پیپر میں یہ چوتھا سوال بنتا ہے، چونکہ پہلا تو آبجیکٹو کا ہے، کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں طبقاتی معاشرت کی جو حیثیت ہے اس کو متعین کرنا ہے، اور اسلامی انسانی سماج پر اس کے اثرات کیا ہیں۔ اگر آپ اس میں بھی دیکھیں سراج اسلامیات کے اندر جو کویسچن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر امن، تو وہاں پہ یہ کویسچن ڈسکس ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے امن قائم کیا، اور جو کالے اور گورے کا فرق تھا، امیر اور غریب کا فرق تھا، رنگ، نسل، زبان، قومیت، تو ان تمام جو طبقات تھے انسانوں نے آپس میں بنائے ہوئے تھے، اور اس میں کمتری اور برتری کا جو ایک احساس تھا تو اس کو ختم کیا اخوت کے ذریعے سے، مساوات کے ذریعے سے، اور اس کے بعد معاشی انصاف کے ذریعے سے، غلامی کے خاتمے کے ذریعے سے۔ تو اگر اس کویسچن کو بھی آپ کتاب میں جا کے دیکھنا چاہیں، اگر پورا کویسچن آپ دیکھنا چاہیں کہاں پہ یہ اٹیمپٹڈ ملے گا، تو آپ کو جو پیغمبر امن والا کویسچن ہے وہاں پہ، اور جو چیپٹر 7 ہے تو اس میں جو اسلام کا معاشرتی نظام ہے، ان 2 کویسچن کو آپ دیکھیں تو یہ پورا کویسچن آپ کو وہاں پہ مل جائے گا۔ میں اگین یہ بات عرض کروں گا کہ اسٹوڈنٹس کو پیپر پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں اور اس کو لنک کرنے میں اس مرتبہ مشکل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک جو سوال تھا اس کو ہم پیپر میں سوال نمبر 5 ہے کہ دولت کے ارتکاز کے مفاصل وہ کیا تھے۔ ظاہر بات ہے اس میں استحصال بھی ہے، معاشرتی عدم مساوات بھی ہے، معاشی اضطراب بھی ہے، جرائم میں اضافہ اور اخلاقی اقدار کی زوال پذیری ہے۔ تو یہ جو ہمارا اسلام کا معاشی نظام ہے، اکنامک سسٹم ہے، اگر اس میں آپ جائیں گے دیکھیں گے تو اس میں زکوٰۃ، صدقات اور سود کا خاتمہ، اور اس کے بعد جو تجارت کے غیر اسلامی اصول ہیں ان کا خاتمہ، تو یہ کویسچن بنیادی طور پہ وہاں پہ اٹیمپٹڈ ہے۔ ایک کویسچن نمبر 6 جو ہے کہ عہد نبوی میں قیام امن
امن کے حوالے سے معاہدات، تو یہ بالکل پہلے بھی ریپیٹ ہوا ہے، غالباً 2022 میں بھی آیا ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے، میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ، اور آپ علیہ السلام نے جو مختلف ایگریمنٹس کیے۔ ایک سوال جو سوال نمبر 7 ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک نیا ہے۔ ہاں، اس کا کچھ حصہ کبھی پی ایم ایس جو پنجاب کا پیپر ہے تو اس میں آیا ہوا تھا کہ عہد نبوی کے بعد، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مسلم تاریخ کے تناظر میں مذہبی رواداری، اب یہ رواداری کے حوالے سے، جو ٹالرنس کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے، دیگر مذاہب کا جو نقطہ نظر ہے اس کو برداشت کرنا، اس حوالے سے جو کویشچن ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورشنری جو ہے وہ ایک نیا کویشچن ہے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے جہاد کے اصول آئیں گے۔ اگر ہم خلافت راشدہ کی بات کریں، عہد صدیقی کی بات کریں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور بتایا کہ آپ نے جانا ہے اور کھیت نہیں برباد کرنے، فصلیں نہیں برباد کرنی، جو عبادت گاہیں ہیں ان کو نہیں تباہ کرنا، اور جو عبادت گاہوں میں لوگ عبادت کر رہے ہیں تو ان کو ناحق قتل نہیں کرنا، اور اس طرح حملہ نہیں کرنا کہ لوگ بے خبر ہوں، اور آگ میں نہیں جلانا۔ اور اگر ہم عہد فاروقی میں جائیں تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے اور وہاں پہ کرسچینز نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ ہمارے گرجہ گھر میں نماز پڑھ لیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نماز اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ کہیں تمہارے گرجہ گھر پہ بعد میں مسلمان قبضہ نہ کر لیں۔ تو یہ وہ رواداری ظاہر بات ہے۔ پھر اموی دور ہے، عباسی دور ہے، سلطنت عثمانی ہے، اندلس میں مسلمانوں کی حکومت رہی، یہاں پہ مغلوں کی حکومت رہی، تو اس کو انشاءاللہ بہتر انداز میں کتاب میں اٹیمپٹ بھی کر دیا جائے گا۔ تو اس میں ایک لمبی تاریخ ہے، ظاہر بات ہے آپ کے پاس تو 35 منٹس ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں کیسے غیر مسلم جو ہیں وہ رہے اور مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے اور مختلف امور حکومت کے سر انجام دیتے رہے، اور ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ رہیں، اور ان کے جو آئلی قوانین تھے، جو نکاح، طلاق اور خلا کے تھے، تو ان کو بھی مسلمانوں نے پریزرو کیا۔ تو یہ کویشچن جو اس مرتبہ جتنے بھی آئے ان میں کچھ ایک حصہ نیا بھی تھا اور ایک حصہ پرانا تھا، اور وہ آلریڈی بکس کے اندر موجود تھا، میری کتاب کے اندر بھی اور کتابوں کے اندر بھی، لیکن اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہوئی ہے پیپر کو سمجھنے میں اور اس کو لنک کرنے میں۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ 2026 کے لیے آپ کو کیا چیزیں پریپیئر کرنی ہے، اور آپ کو مزید اس حوالے سے کوئی رہنمائی درکار ہے تو میرے جو سیشنز ہوتے ہیں وہ آپ ضرور لیں، اٹینڈ کریں۔ تو ان میں ہم سلیبس بھی ڈسکس کرتے ہیں، پاسٹ پیپرز بھی ڈسکس کرتے ہیں، آبجیکٹیو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کی پھر رہنمائی اس حوالے سے جو ضروری ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ آخری سوال جو تھا وہ مغربی تہذیب کے بارے میں تھا کہ مسلم حلقے آج کل اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ میں نے کتاب میں آلریڈی اس میں دیا ہوا ہے، اور وہ وہی نقطہ نظر ہے کہ 3 طرح کے نقطہ نظر ہیں اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کے حوالے سے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بالکل ریجیکٹ کر دیا جائے القاعدہ اور اس طرح کے جو جہادی گروہ ہیں، تو وہ اسی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو بالکل ایڈاپٹ کر لیا جائے۔ ہمارے ہاں جو بہت سیکولر ہیں اور الٹرا ماڈ ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کو ایز اے آپ ایڈاپٹ کریں۔ اور تیسرا جو نقطہ نظر ہے وہ ماڈریٹ مسلمانوں کا ہے، وہ کہتے ہیں پک اینڈ چوز کریں، مغربی تہذیب کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو لے لیں اور جو بری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔